اس حوالے سے یہ بات سوچنی چاہیے. اور یہ انٹلیکچوئل لیول کی ڈبیٹ ہے, ٹی وی کے اوپر رمضان کے اندر آپ پروگرام دیکھتے ہیں, وسیلے کے موضوع پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے, اہل حدیث علماء بیٹھے ہوتے ہیں, دیوبندی ہر مسلک کا اپنا موقف. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سا ایسا موقف ہے جو ان کا انفرادی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے یا کلمہ گو نہیں رہتا؟ اگر ایک مسلک کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ اس چیز سے بچنا چاہیے, اس کے اندر یہ خطرہ ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے, تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو جاتا ہے بندہ اس طرح کہنے سے. تو یہ تو عالم یعنی اجماع امت ہے کہ اس طرح کے مسائل سے نہ کوئی دین اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ دین اسلام سے نکلتا ہے. اعمال میں شرک ہونا یا کفر ہونا یا فسق ہونا یا فجور ہونا ایک قطعی اور بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آصف اشرف جلالی صاحب کو, کہ ایک تو ہم آج بھی آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتے ہیں, تو جب ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے لیے مناظرے کا رستہ بند ہے, کیونکہ انہوں نے مناظرہ کرنا ہے غیر مسلم سے. اور پھر دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر جس وقت جھوٹا الزام لگا تھا, آپ کو یاد ہے نا, ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی توہین. بالکل لگا تھا, لگا. پورے پاکستان کے ایک خاص طبقہ فکر نے ان کو نشانہ بنایا اور خاص لوگوں نے. اس وقت ان کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ آپ کی ویڈیو آئی تھی باقاعدہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں ابھی آپ چاہتے ہیں ہمارا کھلے دل کے ساتھ بھی نہیں ہے, کھلے دل کے ساتھ حکومت نے ان کو اسٹیٹ کیسٹ ہے. اب تو میں نے کیا کہنا, میں نے تو ان کے آنے پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی آپ یہ نہ کریں اور ویڈیو کے ذریعے کی, لیکن اب تو اسٹیٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے مختلف علاقوں میں, مختلف اضلاع کے اندر وہ نہیں جاتے کیونکہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ماحول کریٹ کیوں کیا؟ یعنی ڈاکٹر صاحب بیچارے کہیں جانا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کلیئرنس. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس دورے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ میں نے آپ کو پہلے اس کا دباچہ بتایا کہ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور واقعی عیسائیوں کے ٹاپ کلاس مناظرین سے مناظرہ کریں, ڈائیلاگ کریں. ابھی ہوں گے مناظرے, ابھی مشکل ہے, ابھی ممکن نہیں ہے. عوام تو ان کو بڑی سننے آئے گی, میں بھی شاید وہاں کچھ لوگ بتاؤں اس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو, اس دورے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر اب یہ سیٹنگ کر دی گئی ہے, یہ بھی آپ سنیں کہ مینار پاکستان میں جب اوپن سوال و جواب کی نشست ہوگی تو اس کے اندر ہم عیسائیوں کو, ہندو مت کے لوگوں کو, سکھ مت کے لوگوں کو جو سوال کرنا چاہے بغیر انٹرپٹ کیے, بغیر کسی رکاوٹ کے, جس قسم کا مرضی ہے وہ سوال کریں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو پوری دنیا میں یہ پیغام جانا تھا کہ پاکستان کے اندر عیسائی بھی موجود ہیں, ہندو مت بھی موجود ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل. ایک تو یہ گڈ امپیکٹ, اور مسلمانوں کے اجتماع میں آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماع کے اندر بیٹھ کے سوالات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو جوابات کیے ہیں. اور بقائے باہمی کا جو ایک سلسلہ حقیقت میں بھی زین بھائی آپ کے میرے ہر مسلمان بستی کے ساتھ ایک عیسائیوں کی بستی موجود ہے نا. بالکل. ہم نے آج تک ان کے ساتھ کیا برا سلوک کیا, لیکن آپ باہر چلے جائیں امریکہ, برطانیہ, وہ کہیں گے مسلمان عیسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جو ہمارے پاس آتے ہیں عیسائی یا ہمارے گھروں میں رہتے ہیں یا جو ہمارے مختلف کام کاج بھی کرتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں, ہم ان کی شادی بیاہ میں بھی مدد نہیں کرتے, ہم ان کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. تو اس سے پاکستان کا امپریشن اچھا ہوگا کہ بیڈ ہوگا؟ اور پھر دیکھیں, ایک ہوتا ہے مخالفت, ایک ہوتا ہے اختلاف. ہمارا عیسائی مذہب سے اختلاف ہے اور وہ ہم نے سٹیج پہ ظاہر کرنا, یہ اختلاف ہے, لیکن ہماری ان کی زندگی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے. وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, ہر مذہب کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے نا. مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے,